ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین و برادران عزیز، حج کے طریقے کے سلسلے میں گزشتہ 2 جمعوں سے گفتگو کی جا رہی ہے اور حج کا جو اہم ترین ایک رکن ہے جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. وقوف عرفہ یہ وہ رکن ہے کہ اس کی تلافی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی. اگر کسی حاجی کا یہ وقوف رہ جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اور اس وقوف کے لیے نیت کا ہونا بھی شرط نہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے تو یہ رکن لیکن اس کے لیے نیت شرط نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو حاجی بے ہوش ہوتے ہیں ان کو بے ہوشی کے عالم میں ایمبولینسوں کے اندر لا کر وہاں وقوف کرا کے واپس لایا جاتا ہے. اب بے ہوشی میں اس نے کیا نیت کی ہو، اس کو تو ہوش نہیں، لیکن پھر بھی اس کا وقوف شرع معتبر سمجھا جاتا ہے. بہرحال یہ وقوف ایک اہم رکن ہے اور اس کا جو وقت ہے وہ 9 ذو الحجہ کی زوال سے لے کر 10 ذو الحجہ کی صبح صادق تک ہے. لیکن جو اس کا وقت واجب ہے وہ زوال شمس سے لے کر غروب آفتاب تک ہے. یعنی 9 ذو الحجہ کو زوال سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک میدان عرفات میں وقوف کرنا یہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس میں کوتاہی کرے تو اس پر ترک واجب کی وجہ سے دم لازم ہو جائے. اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ اہتمام کے ساتھ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف کرے. اس وقوف کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ دھوپ کے اندر ہو، کھڑے ہو کر ہو اور دعاؤں اور تکبیر اور تسبیح اور تحلیل اور تلبیہ کے ساتھ. بیچ میں کچھ وقفے کے بعد وہ تلبیہ پڑھے. اگر کوئی شخص سائے میں کھڑے ہو کر وقوف کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی شخص زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر اس کو بیٹھنا بھی مشکل ہے وہ لیٹ کر وقوف کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر وہ سو گیا اور سونے کی حالت میں بھی اس نے وقوف کیا تو وہ بھی اس کا وقوف معتبر سمجھا جائے گا اور اس کا وقوف ہو جائے گا. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے ہمت و طاقت دی ان کو چاہیے کہ اس اہم رکن کی ادائیگی میں خوب اہتمام کریں، خوب مجاہدہ برداشت کریں. تکلیف تو ہوگی کہ کھڑے ہو کر اللہ کے آگے وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سب کے لیے دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کی دعائیں کریں. یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہو سکے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ پڑھیں.
اور سورہ اخلاص مکمل 100 دفعہ پڑھے، درود ابراہیمی مکمل 100 دفعہ پڑھے، تو لکھا ہے کہ جو شخص یہ تینوں وظائف 100 دفعہ پڑھ لے میدان عرفات میں جو حاجی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے یوں فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری بڑائی بیان کی، جس نے میری حمد و ثنا کی، اور پھر میرے نبی پر صلاۃ و سلام اس نے پڑھا، درود شریف پڑھا، اس کی کیا جزا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے اور اس کی اپنے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کروں گا اور دیگر لوگوں کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کروں گا۔ تو یہ زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، جو حاجی وہاں وقوف میں ہو ان کو چاہیے کہ اس کا بھی اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ جتنی دعائیں ان کو یاد ہے وہ مانگیں، زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تسبیح کا اہتمام کریں۔ تیسرا کلمہ جس میں یہ چاروں چیزیں آ جاتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر آگے اس کو بھی ملا لیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی کثرت سے اہتمام ہو، اور دوران تسبیح اور تحلیل بیچ میں تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ تلبیہ جو احرام باندھنے سے شروع ہوا تھا ابھی بھی جاری رہے، اور یہ جو جمرہ عقبہ کی رمی ہے اس کے آغاز تک جاری رہے، یعنی منا کے اندر جب پہنچیں گے اور جمرہ عقبہ کی رمی شروع کریں گے اس وقت جا کر یہ تلبیہ موقوف ہوگا، ورنہ اس سے پہلے مزدلفہ میں، عرفات میں، اور عرفات آنے سے پہلے جو 8 ذی الحجہ کو منا میں قیام ہوا، ان تمام مقامات پر تلبیہ کی کثرت یہ حاجی کو کرنی چاہیے۔ بہرحال جب یہاں غروب آفتاب ہو جائے، اس کا وقوف مکمل ہو، وقوف کے لیے طہارت بھی شرط نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو وضو باقی نہیں رہتا اور بار بار وضو کرنے میں مشکلات بھی ہو رہی ہیں اور وہ بے وضو ہونے کی حالت میں وہاں وقوف کر رہا ہے، تو بھی اس کا وقوف ٹھیک اور درست ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہو تو ان کا بھی وقوف وہاں ہو جائے گا، البتہ بس وہ طواف زیارت وغیرہ نہیں کر سکتی، بقیہ سارے کام وہ اس حالت میں کر سکتی ہیں۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ کی طرف کوچ ہو، اور وہاں مزدلفہ پہنچنا ہے، درمیان میں راستے میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، عرفات میں بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، بلکہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے، اس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے۔ جیسے عرفات کے اندر اگر حکومت کی طرف سے مقرر کردہ امام کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا پڑھ سکتا ہے، اور وہ ظہر ہی کے وقت دو نمازیں پڑھی جائیں گی، اور اگر وہ اپنے اپنے خیموں میں جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز کو اپنے وقت میں ادا کریں، ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں۔ اور یہ جو وقت ہے مزدلفہ جانے کا، اس میں مزدلفہ پہنچنے کے بعد چاہے اکیلے نماز پڑھے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے، ہر حال میں مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے، اور عشاء ہی کے وقت میں پڑھنا ہے۔ جب مزدلفہ پہنچ گیا تو مزدلفہ کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مبیت مزدلفہ، ایک ہے وقوف مزدلفہ۔ مبیت کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا سنت مؤکدہ ہے، اور وقوف یہ واجب ہے۔ اگر مزدلفہ کا وقوف کوئی حاجی نہ کرے تو اس پہ دم لازم ہوتا ہے، اور نہ رات نہ گزارے تو دم لازم نہیں ہوتا، لیکن خلاف سنت طریقہ اس نے اختیار کیا ہے کہ وہاں مزدلفہ میں رات نہیں گزاری، تو کوشش کر کے مزدلفہ کی جو حدود ہے اس کے اندر پہنچنا چاہیے۔ بعض دفعہ آج کل خیمے بڑے دور دور لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو نیو منا ہے اس میں بھی بعض دفعہ خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مزدلفہ سے خارج ہیں۔ جن لوگوں کو وہاں جگہ ملے تو رات کے کسی بھی حصے میں کچھ دیر کے لیے مزدلفہ کی حدود میں آ کر تھوڑی دیر قیام کر لیں، تاکہ ان کو بھی مزدلفہ میں رات گزارنے کی سنت کا ثواب حاصل ہو جائے، پھر جا کر اپنے خیمے اور گزاریں۔ یہ جو مزدلفہ کی رات ہے یہ بھی اہم ترین رات ہے، اس میں بسا اوقات بڑی سستی ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عرفات کا جو دن ہوتا ہے یہ بڑا مصروفیت کا اور بڑی مشقت کا اور تھکن کا دن ہوتا ہے، اس میں حاجی تھک جاتا ہے، اور جب وہ مزدلفہ پہنچتا ہے تو اس کو وہاں بہت تھکن محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو دیکھا یہ گیا کہ لوگ وہاں جا کر آرام سے سو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی عبادت کی رات ہے، اور بلکہ اس کو پورے سال کی راتوں میں افضل ترین رات قرار دیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس رات کو شب قدر کے برابر قرار دیا ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب شب قدر میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اس کے برابر ملتا ہے۔ تو جتنی اس کی ہمت ہے، پوری رات نہیں جاگ سکتا، تھکا ہوا ہے، تو کچھ دیر دعائیں کریں، تکبیر تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہیں، اور کچھ نوافل کا اہتمام کریں، ہو سکے تو اس رات کو تہجد پڑھیں،
کہ اس میں اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ پھر جب صبح صادق ہو جائے تو صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں یہاں فجر کی نماز ادا کرنا سنت طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے اکثر اوقات میں فجر کی نماز وہ اسفار میں روشنی میں پڑھی ہے، سوائے اس رات کے کہ اس میں آپ نے اول وقت میں نماز ادا فرمائی۔ تو آپ نے خود حکم بھی فرمایا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، جب روشنی پھیل جائے اس وقت فجر کی نماز ادا کرو، اس میں ثواب زیادہ ہے، یہ باعتبار ثواب کے زیادہ عظیم ہے۔ لیکن مزدلفہ کی رات میں آپ نے اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی، جس کو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ آپ نے عام معمول سے ہٹ کر اول وقت میں نماز پڑھی، تو اس رات کو یہی سنت ہے کہ انسان اول وقت میں صبح صادق ہوتے ہی نماز پڑھے۔ بعض لوگ یہاں سستی یہ کرتے ہیں کہ آدھی رات ہی کو مینا کے اندر پہنچنے کی جلد بازی میں مزدلفہ کا وقوف کیے بغیر مینا چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک واجب کا ترک اس میں لازم آتا ہے، اور وہاں عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہر ایک ہی وہ مفتی بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ بآسانی مسائل اور فتوے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، اور اکثر حاجیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ حج سے پہلے نہ طریقہ سیکھ کر جاتے ہیں نہ مسائل سیکھ کر جاتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ بالکل ایک اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اب جو جس طرح کہہ دے وہ اس طرح کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی غفلت کی بات ہے۔ ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے گئے ہیں، اس کی ادائیگی سے قبل ہی اس کے مسائل کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، اس کے طریقے کو سیکھنا چاہیے، تاکہ وہاں جا کر صحیح طریقے سے اپنے اس فریضے کو ادا کر سکے اور وہاں اس کو کسی کی محتاجی نہ ہو۔ اب وہاں بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے لا حرج ارجع ولا حرج، ہر جگہ یہ کہتے ہیں بھائی چلے گا کوئی حرج نہیں ہے، آدھی رات کو آپ کو روانہ کر دیں گے کہ میرا چلے گا۔ اور کچھ لوگ ایسا بھی کر رہے ہیں کہ وہاں صبح صادق ہونے سے پہلے اذان دے دیتے ہیں تاکہ جلدی نماز پڑھ کر ہم بس مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیے فجر کی اذان جو صبح صادق سے پہلے ہو وہ غیر معتبر، صبح صادق کے بعد دوبارہ اذان کہنی ہوگی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے حاجی، تو 8 کو چونکہ وہ جاتا ہے مینا یوم ترویہ کو، تو 8 سے پہلے 7 اور 8 کی صبح کی فجر کی نماز کا وقت وہاں چیک کر کے نوٹ کر لیں کہ مسجد حرام میں فجر کی اذان کب ہوئی، صبح صادق کب ہوئی، اور پھر جب وہ مزدلفہ پہنچے تو اس وقت سے 5 منٹ اوپر انتظار کر کے وہ فجر کی نماز پڑھ لے، تو اس کی جو نماز ہے وہ صبح صادق کے بعد ہی ہوگی۔ اور اپنی گھڑیوں کو وہاں کے وقت سے ملا لیں۔ اب تو ایسے آلات موجود ہیں کہ ہر جگہ کے نمازوں کے اوقات بآسانی انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں، اور ایسی ایپس بھی موجود ہیں جو کے ذریعے انسان معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ 12 صبح صادق کے بعد اذان ہو اور پھر فجر کی نماز ادا کی جائے۔ اب یہ جو وقوف مزدلفہ ہے جو دوسرا کام ہے، مبیت تو رات گزارنا تو سنت موقدہ تھا، لیکن یہ جو وقوف ہے یہ واجب ہے۔ اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، تو اول وقت میں نماز پڑھ کر اب وقوف شروع کریں۔ اس وقوف میں وہ جو ایک خاص وہاں مشعر الحرام ہے وہاں جانا تو افضل ہے، لیکن رش کی وجہ سے بہت سے لوگ وہاں نہیں پہنچ پاتے، تو دھکا پیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مزدلفہ کی حدود میں جہاں جگہ ملی ہوئی ہے وہیں پر وہ تکبیر، تسبیح، تحلیل اور دعاؤں کے ساتھ اپنا یہ وقوف کر لے، اور جیسے ہی طلوع آفتاب ہو اب وہ مینا کی طرف روانہ ہو۔ طلوع آفتاب پر اس کا یہ مزدلفہ کا وقوف پورا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اس دوران کوئی تکبیر نہ کہے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، کوئی دعائیں نہ کرے، لیکن وہاں وہ ٹھہر جائے تو بھی اس کا وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وہاں ٹھہر کر خوب دعائیں کرنی چاہیے، تکبیر و تسبیح میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب یہاں سے روانگی ہوگی اور مینا کی طرف جائیں گے۔ یہ جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کا دن، 9 کو تو عرفات کا وقوف ہوا اور رات کو مزدلفہ پہنچے، اور صبح صادق کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہوا، اور طلوع شمس پر یہاں سے روانہ ہو کر مینا کی طرف جائیں گے۔ آج جو مینا میں کام کرنے ہیں ان میں پہلا کام ہوگا جمرہ عقبہ کی رمی۔ 3 جمرات ہیں، ایک تو مینا کی جو مسجد خیف ہے اس کے قریب جو جمرہ ہے اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہ چھوٹا جمرہ ہے۔ اس کے بعد درمیان میں دوسرا جمرہ ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ کہتے ہیں۔ پھر آگے کی طرف جائیں گے تو وہاں جو تیسرا بڑا جمرہ ہے اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ آج کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو صرف ایک جمرے کی رمی ہے اور وہ جمرہ عقبہ ہے، لہٰذا ان دونوں جمروں کو کراس کرتے ہوئے آگے جائیں گے، اور تیسرے جمرے پر
وہاں رمی کی جائے گی۔ مزدلفہ میں جب رات گزاریں تو وہیں پر کنکر اپنے پاس چن کے رکھ لیں، جس کی تعداد 70 ہو تو بہتر، 70 کنکریاں چن لیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک کنکر کی جو مقدار ہے وہ کھجور کی گٹلی کے برابر یا مٹر کے دانے کے برابر، یہ بہتر ہے۔ اتنی مقدار کی 70 کنکریاں چن لیں۔ مزدلفہ سے لینا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی مزدلفہ کے آس پاس کہیں اور سے بھی چنتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جمرات کے بالکل قریب جو کنکریاں پڑی ہوتی ہیں ان کو لینا مکروہ ہے۔ تو جمرات کے قریب والی کنکری کو چھوڑ کر کہیں سے بھی وہ کنکریاں اپنی جمع کر سکتا ہے، 70 لے لے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور بہتر یہ کہ ان کو دھو کر رکھ لے۔ دھو کر کنکری مارنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ پھر بنا جب پہنچے تو سب سے پہلا کام وہاں جا کر رمی کرنی، جبر عقبہ کی۔ جبر عقبہ کی رمی میں اس بات کا ضرور خیال رہے کہ جو جبرہ ہے وہ ستون کی شکل میں موجود ہے، اور اس پر کھڑے ہو کے حاجی کنکر پھینکتا ہے تو اپنے ہاتھ کو خوب بلند کرے، اور کنکر کو جس طرح بھی چاہے پکڑ لے، بہتر یہ ہے کہ انگوٹھے اور سالس کی انگلی سے پکڑے اور ہاتھ اپنا پورا بلند کرے، اور پہلی کنکری جب پھینکے نیت کے ساتھ تو یہ پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر رحمت للشیطان ورضا للرحمن۔ رحمت کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور رحمان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کنکر پھینکنا، اور پھر اس کو پھینکے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کنکر کا اس ستون پہ لگنا ضروری نہیں۔ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا کنکر تو لگا نہیں، اس کے قریب بھی گر جائے اور 3 ہاتھ کے فاصلے کے اندر، ایک ہاتھ یہ 3 ہاتھ کے فاصلے میں کہیں بھی گر جائے تو اس کی وہ رمی ادا ہو جائے گی۔ رمی کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ پے در پہ درمیان میں فصل نہ ہو، یعنی وقفہ نہ کرے، اور ہر دفعہ میں پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر رحمت للشیطان ورضا للرحمن۔ پھر دوسری کنکری پھینکے، کس طرح صاف کریے پھینکے، اور ذرا توجہ کے ساتھ یہ عمل کرے۔ بسا اوقات انسان عادت کو بھول جاتا ہے میں نے کتنی کنکریاں پھینکی ہیں، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامان کی کنکریوں کو رکھے، جاتے وقت جب جس سے ایک رمی کرنی ہے تو ساتھ ہی کنکر لے کر جائے، تاکہ اس کو زیادہ مشکل نہ ہو، شبہ نہ ہو۔ اور جن دنوں میں 30 کرنی ہے تو وہاں 21 پوری لے کر جائے، تاکہ اہتمام کے ساتھ وہ تینوں جمرات پر رمی کر سکیں۔ اس رمی میں ایک کوتاہی حاجیوں سے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا وکیل اور نائب بنا کر کسی کو بھیج دیں، اور خود اپنے خیمے میں اور خیمگاہ میں رہتے ہیں، اور ان کی جگہ پر ان کا نائب جا کر رمی کر کر آ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص خود رمی پر قادر نہ ہو، چل کر جبرے پر نہ پہنچ سکے، اس کو آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جو شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہا، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، ایسا بیمار ہے یا بوڑھا اور کمزور ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے، تو وہ اپنا نمائندہ یا وکیل کسی کو بنا سکتا ہے، اور نمائندہ اور وکیل اس کی طرف سے جا کر رمی کر دیں، اس کی رمی بھی ادا ہوگی، اور چاہے یہ اپنے خیمگاہ پر ہی رہے، ساتھ نہ جائے۔ لیکن اگر کسی کو وہاں جا کر رمی کرنے کی طاقت ہے، صرف سستی ہے یا کوئی تھکن محسوس ہو رہی ہے، تو اس بنا پر وہ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتا، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پر اگر کسی کو وکیل بنایا ہے تو وکیل کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ جبرے پر اپنی رمی کرے، اور پھر جس کا وہ وکیل بنا ہے اس کی رمی اس کی بات کرے۔ اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں میں 3 رمی ہوتی ہیں ان میں پہلے وہ شخص اپنی 3 جمرات کی رمی کرے، پھر پہلے جمرے پر آئے، جس کا وکیل ہے اس کی طرف سے رمی کرے، پھر دوسرے پہ جائے، پھر تیسرے پہ جائے۔ لیکن آج کل اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر مکتب والوں کے اعتبار سے وقت وغیرہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور اسی وقت میں ایک ہی دفعہ اس کو رمی کر کے وہاں سے نکلنا ہے، دوبارہ پلٹ کے آنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ ہر رمی میں پہلے اپنی طرف سے رمی کرے، اور پھر اپنے اس موکل کی طرف سے جس کا نمائندہ ہے رمی کر لے، پھر دوسری طرف جائے، اس میں پہلے اپنی طرف سے کرے، پھر اس کی طرف سے کرے، پھر تیسرے میں بھی ایسے ہی کرے، تو دونوں کی رمی ادا ہو جائے۔ بہرحال آج چونکہ تنزل جب وہ پہنچا ہے تو ایک جبر عقبہ کی رمی کرے گا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام اس کو قربانی کرنی ہے۔ اب جو حاجی ہیں وہ بعض تمتع کرنے والے ہوں گے، بعض قران کرنے والے ہوں گے، بعض افراد کرنے والے ہوں گے۔ تو جو تمتع یا قران کرنے والے ہیں ان کے اوپر ایک دم شکر واجب ہے، لازم ہے، جس کو وہ قربان کرتے ہیں، اور اس کے لیے حدود حرم میں قربان کرنا ضروری ہے۔ وہ بنا میں کریں یا کہیں اور حدود حرم ہی میں بارل کریں، اور یہ جو دم شکر ہے اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے، غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے، اور اس کو تقسیم بھی کر سکتا ہے۔
لیکن جو دم لازم ہوتا ہے کسی جنایت پر، اس کا غریبوں کو، مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ضروری ہوتا ہے. وہ دم دینے والا خود استعمال نہیں کر سکتا، ایسے کوئی مالدار صاحب نصاب بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتا. لیکن جو تمتع کا دم شکر ہے یا قران کا دم شکر ہے، اس کو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. پھر اگر اس پر اپنی کوئی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ ایام قربانی کے بھی ہوں گے، 10، 11، 12 قربانی کے بھی دن ہیں، اور وہ شخص مقیم ہے، وہاں مسافر نہیں ہوا، اس پہ قربانی بھی لازم ہے، تو تمتع اور قران کرنے والوں کو 2 قربانی کرنی ہوگی. ایک کو دم شکر کہا جا رہا ہے، وہ تو حدود حرم میں کرے گا. ایک اس کی اپنی قربانی ہے، اس کو اختیار ہے، چاہے وہ وہاں پہ کرے، چاہے اپنے علاقوں میں کرے، دنیا میں کہیں بھی کرے، بس وہ اپنی قربانی ادا کر سکتا ہے. بس یہ ضروری ہے کہ جس مقام پر وہ موجود ہے وہاں، اور جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں وہ عید کا دن ہو، اس پہ فرق نہ ہو. مثلا اگر 10 ذوالحجہ وہ سعودیہ میں ہو گئی ہے اور ہمارے یہاں 9 ذوالحجہ ہے، تو اس کی قربانی یہاں 9 کو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہاں عید ہے اور یہاں عید نہیں. لیکن جب یہاں 10 ذوالحجہ ہوگی، وہاں 11 ہوگی، تو یہاں کی 10 کو اس کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی کہ وہ بھی ایام عید میں ہے، جہاں قربانی کی جا رہی ہے وہاں بھی عید کا دن موجود ہے. اور اگر وہی پر کرتا ہے تو اس کی بھی ہے. جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کے لیے دم شکر کا دینا مستحب ہے، واجب ہے، ان پر لازم نہیں ہے. دے دے تو ثواب ہے، مل جائے گا، ان کو اجر خوب ملے گا. لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو گناہ نہیں ہے. تو دوسرا کام قربانی کرنا ہے. تیسرا کام جو ہے وہ حج کرنا ہے یا قصر کرنا ہے. یہ حاجی کے جو 3 کام ہیں حضرات حنفیہ کے نزدیک ان میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے رمی ہو، اور اس کے بعد پھر قربانی ہو، اور اس کے بعد حلق ہو. اس حلق سے یہ حاجی تحلل اصغر کے ساتھ حلال ہو جائے. 2 قسم کا حلال ہونا ہوتا ہے، ایک کو تحلل اصغر کہتے ہیں، ایک کو تحلل اکبر کہتے ہیں. یہ جو تحلل ہے اس کو اصغر کہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے اب اس کے لیے احرام کی پابندیوں میں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہو گئی، خوشبو لگا سکتا ہے، سر ڈھک سکتا ہے، یہ سارے کام. البتہ زن و شوئی کا تعلق ابھی قائم نہیں کر سکتا، اس اعتبار سے حاجی بھی حلال نہیں ہوگا. تحلل اکبر ہوگا طواف زیارت کرنے کے بعد. جب طواف زیارت حاجی کر لے اب اس کو تحلل اکبر حاصل ہوگا، یعنی وہ زن و شوئی کا تعلق بھی قائم کر سکتا ہے. تو یہ 3 کام جب وہ کر لے، وہاں آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ کوئی حرج نہیں ہے، ارمی ولا حرج، رمی کر لو کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کر لو کوئی حرج نہیں ہے. تو جو حضرات یہاں پاکستان وغیرہ سے جاتے ہیں وہ ضرور اس کا اہتمام کریں کہ ترتیب کا خیال رکھیں. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اسی ترتیب سے 10 ذوالحجہ کو افعال ادا کیے تھے کہ پہلے جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی، پھر آپ نے قربانی فرمائی تھی، پھر سر کا حل کرایا. یہ 3 کام آج کے دن ہو گئے. اب ایک چوتھا کام ہے، اس کو کہتے ہیں طواف زیارت، جو حج کا دوسرا بڑا اہم رکن ہے. یہ بھی وہ رکن ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں. اگر خدا نے خاصا کسی کا طواف زیارت رہ گیا تو اس کے بدلے میں کچھ اور کر کے اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کو بہرحال طواف زیارت کو ادا کرنا ہے. یہ بھی ایک اہم رکن ہے. تو ایک رکن عرفہ اور ایک یہ طواف زیارت، یہ 2 ایسے حج کے ارکان ہیں کہ ان کا بدل کوئی اور عمل اور فعل نہیں بن سکتا، بلکہ انہی کو کرنا ہوگا اور انہی کے اوقات میں کرنا ہوگا. جب ان 3 کاموں سے فارغ ہوں گے اب حاجی جائے گا طواف زیارت کے لیے، اور اس کے جو اوقات ہیں وہ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ 3 دن ہیں. ان 3 دنوں میں کسی بھی دن رات ہو یا دن ہو وہ طواف زیارت کر سکتا ہے. طواف زیارت میں بعض لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ احرام باندھ کر طواف کرتے ہیں. اگر نحل نہیں کیا تو احرام باندھ کر ہی کریں. جو نحل کرا لیا تو وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ حاجی پر ایک حج کی سعی بھی واجب ہوتی ہے. جن حاجیوں نے 8 ذوالحجہ کو منا جانے سے پہلے جہاں طواف قدوم حاجی کرتا ہے اس کے ساتھ سعی کر لی تو ان کو دوبارہ اب طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں. اور جن حاجیوں نے 8 ذوالحجہ کی روانگی سے پہلے سعی نہیں کی تو اب وہ طواف زیارت کے بعد سعی کریں گے، یہ ان پر واجب ہے. اگر طواف وہ سلے ہوئے کپڑے میں کر رہا ہے تو سعی بھی سلے ہوئے کپڑے ہی میں کرے گا. اس میں وہ رمل کرے گا. طواف زیارت اگر سلے ہوئے کپڑے میں کر رہا ہے تو شروع کے جو 3 چکر ہیں ان میں وہ رمل کرے گا کہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلے گا، تیز تیز قدموں کو ہلا کر، یہ مسنون ہے. اور بقیہ 4 چکر وہ اپنی ترتیب کے مطابق کرے گا.
اور اگر اس نے حلق نہیں کرایا تھا اور طواف زیارت وہ کر رہا ہے احرام پہن کر، تو وہ رمل بھی کرے گا اور استباع بھی کرے گا۔ استباع کا معنی یہ کہ اپنے سیدھے کندھے کو کھولے گا اور سیدھی بغل کے نیچے سے چادر کو نکال کر اس کے پلو کو الٹے کندھے پر ڈال کر اپنا یہ کندھا کھول کر 7 چکر طواف زیارت کے لگائے گا، یہ اس کے لیے مصنون ہے۔ تو اگر وہ حلق سے فارغ ہو کر اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کے طواف زیارت کر رہا ہے تو صرف رمل کرے گا، استباع کا موقع نہیں، اسی کو احرام باندھا ہوا نہیں۔ اور اگر وہ اس نے حلق نہیں کیا اور آ کر احرام ہی میں طواف زیارت کر رہا ہے تو وہ رمل بھی کرے گا 3 چکروں میں شروع میں اور 7 چکروں میں استباع بھی کرے گا۔ جب اس طواف زیارت سے فارغ ہوگا تو اب جا کر وہ سعی کرے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طواف زیارت 7 چکر پورے لگا لے، اس کے بعد جا کر دوبارہ طواف ادا کرے، پھر آ کر حج اسود پر استلام کرے، یہ سعی کے لیے استلام ہے، اور پھر وہ صفا کے اوپر چلا جائے اور صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اگر کوئی خاتون اس موقع پر اپنے مخصوص ایام میں آ گئی ہے تو وہ طواف زیارت کے لیے مسجد کے اندر نہ آئے، البتہ وہ سعی کر سکتی ہے جو حاجی کے لیے ضروری اور واجب ہے، وہ تو کر سکتی ہے کہ سعی کی جو جگہ ہے وہ مسجد کی حدود سے باہر ہے، اور اس مخصوص حالت میں عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اس حالت سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو پھر وہ آकर طواف زیارت کرے گی، چاہے وہ 3 دن کے بعد ہو یا 4 دن کے بعد ہو یا 3 دنوں میں ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس خاتون کے لیے طواف زیارت اس کا ادا ہو جائے گا، البتہ سفر اپنا واپسی کا شروع نہ کرے، ورنہ وہ طواف زیارت نہ کرنے کی وجہ سے احرام کی اس ایک پابندی میں رہے گی جب تک کہ طواف نہ کر لے، جو زر و سوئی کے تعلق کے حوالے سے اس پر لاگو ہوئی تھی، وہ تعلق قائم نہیں کر سکتی جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی کی جو ہے وہ روانگی ایسے وقت میں ہے کہ وہ اس سے حلال نہیں ہو رہی تو چاہیے اپنی روانگی کو مؤخر کرے تاکہ وہ حلال ہو کر طواف کر کے پھر اپنے مقام پر چلے جائے۔ اب وہ صحیح کر لے گا، صحیح کرنے کے بعد مینا میں آ کر اب قیام کرنا ہے۔ یہ جو 10 ذوالحجہ کا دن ہے اس میں واپس آ جائیں گے۔ 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں مینا کے اندر وقت گزارنا سنت ہے، بلا عذر مینا سے باہر وقت گزارنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر مینا میں آ جائے اور وہاں رہ کر تسبیح، تحلیل، قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں میں وقت گزارے۔ آج کل ہمارا ایک مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں جہاں کچھ وقت ملتا ہے ہم کسی کونے میں یا کہیں 4-5 لوگ کھڑے ہو کر حالات حاضرہ پر بات چیت کرنے کو اپنے لیے کوئی بہت اہم و ضروری کام سمجھتے ہیں، اور اپنی اپنی عقل کے مطابق وہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وقت کا ضیاع ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے بجائے عبادات پہ صرف کر کے اپنے لیے آخرت کا سرمایہ بنایا جائے۔ کیا پتہ کہ دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملے نہ ملے۔ کتنے لوگوں کی زندگی میں ایک دفعہ ان کو موقع ملتا ہے اور زندگی وفا کرے گی نہیں کرے گی یہ بھی پتہ نہیں، کہ اگر وسائل ہے سب کچھ ہے لیکن بیماری خدا نخواستہ آ گئی، خدا نخواستہ موت کا وقت آ گیا، تو پھر تو وہ حل نہیں کر سکتا۔ اس موقع وہ غنیمت جانے اور وہاں رہ کر اپنا وقت گزارے۔ 11 کو 3 جمرات کی رمی کرنی ہے۔ 11 کی رمی کا وقت زوال شمس سے شروع ہوگا۔ معلم بسا اوقات حاجی کو مجبور کرتے ہیں کہ جلدی رمی کرو، تو وہاں جلدی رمی نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ زوال نہ ہو۔ زوال سے لے کر غروب تک کا وقت جواز ہے، اور اگر کسی کو کوئی وزن پیش آ گیا یا وہاں انتظامی حالات کی وجہ سے مغرب کی بات کرنی پڑی، اس کو رمی عشاء کی بات کرنی پڑی، تو وہ بھی جائز ہے۔ بلا عذر مغرب کی بات کرنا مکروہ ہے، اگر عذر ہے تو انشاءاللہ کراہت نہیں ہوگی۔ صبح صادق تک رمی کا وقت، 11 کو 3 جمرات کی رمی کا وقت زوال شمس سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک ہے، اس میں وہ کر لے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال سے لے کر غروب کے درمیان میں کرے، اور ورنہ اس کے بعد بھی کر سکتا ہے، اور پھر رات وہیں گزارے۔ اور پھر اسی طرح 12 کی رمی بھی کرے، 3 دن کی رمی واجب ہے، اور تیسری دن یعنی 12 کی رمی کے بعد اب اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے مکہ مکرمہ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو غروب کے بعد مکہ آنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ آ جائے گا تو جائز تو ہے لیکن کراہت لازم آئی ہے۔ اور اگر اس نے 12 کے بعد رات بھی وہیں گزار لی اور صبح صادق بھی وہیں کر لی تو صبح صادق کے بعد اب 13 کی رمی واجب ہوگی، اور اگر رات کو آیا تو 13 کی رمی واجب نہیں ہوگی۔ 13 کی رمی کا وقت بھی زوال سے ہے۔ آخری دن کی جو رمی ہوتی ہے اس میں زیادہ مشکل آتی ہے کہ معلم جلد بازی کے چکر میں حاجی کو بولتے ہیں جلدی رمی کرو ولا حرج نکلو، رمی ولا حرج جملہ خاص کہیں گے، حدیث شریف کا جملہ ہے، لیکن اس کا جو پس منظر ہے وہ مختلف ہے، اس کو وہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں کہ رمی کرو کوئی غرض نہیں، بس جاؤ رمی کرو اور نکل گئے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ زوال کا انتظار کریں، زوال کے بعد رمی کریں اور پھر مکہ مکرمہ میں آ جائیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کا سفر ہے، وہاں جانا ہے، روزہ رسول پہ حاضری دینی ہے، ساتھ اسلام پیش کرنا ہے، اور وہاں بھی ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے،
کچھ باتیں ایسی مسائل کے اعتبار سے ضروری ہیں اور میں کسی دوسرے موقع پر کر دوں گا. جو حاجی حج پہ جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. جن پہ حج فرض ہوگی اللہ ان کو ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حرمین کی بارگاہ حاضر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.